بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع شوپیاں میں 3 کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلے میں شہید کر دیا۔ ان نوجوانوں کو پہلے گرفتار کیا گیا اور بعد ازاں ضلع کے علاقے منج مرگ لے جا کر وہاں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کی آڑ میں ایک فرضی مقابلے میں شہید کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کشمیر میں پکڑو اور مارو کی پالیسی اپنانے پر بھارت کی شدید مذمت کی۔ ترجمان نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ فسطائی بھارتی حکمرانوں نے ایک بار پھر نوجوانوں کو فرضی مقابلوں میں ختم کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ دریاسنا فسطائی مودی حکومت نے سری نگر میں جماعت اسلامی اور تحریک آزادی کے قائد شہید سعید علی گیلانی کی مزید 3 جائیدادیں سیل کر دی ہیں۔ سعید علی گیلانی کی 2 منزلہ عمارت سمیت جائیدادوں کو سیل کرنے کا حکم ضلع مجسٹریٹ نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کے تحت جاری کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں سعید بشیر اندرابی، خواجہ فردوس اور فریدہ بہنچی نے آج انسانیت کے ساتھ یکجہتی کے عالمی دن کے موقع پر سری نگر میں اپنے بیانات میں کہا ہے کہ قابض بھارتی فورسز نے ایڈولف ہٹلر کی پیروی کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر میں گزشتہ 75 برسوں کے دوران 4.5 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو شہید کیا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ یہ دن حکومتوں کو بین الاقوامی معاہدوں کے حوالے سے اپنے وعدوں کا احترام کرنے کی یاد دہانی کرانے کے لیے منایا جاتا ہے، لیکن کشمیری گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے اپنا پیدائشی حق کی خود ارادیت ملنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں قابض فوجیوں کے ہاتھوں بے گناہ نوجوانوں، بچوں اور بزرگوں پر تشدد کا نوٹس لیں۔ کشمیری سیاسی، سماجی اور دینی جماعتوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی جنگی جرائم کے خلاف آواز اٹھانے اور ریاست کے سیاسی مستقبل کے تعین کے لیے 5 جنوری یوم حق کی خود ارادیت کو قومی اور ہمگیر سطح پر منانے کی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ مظفر آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران پاسبان حریت کے چیئرمین عزیر احمد غزالی، وائس چیئرمین انٹرنیشنل فورم فار جسٹس مشتاق الاسلام، پیپلز پارٹی کے رہنما شوکت جاوید میر اور دیگر سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے کہا ہے کہ ایسے وقت میں کہ جب بھارت پورے مقبوضہ علاقے کو کھلی جیل میں تبدیل کر کے بدترین جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا اور اس کا وزیر دفاع اور فوجی جرنیل کھلے عام آزاد کشمیر پر حملے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، ریاست کا آزاد خطہ بھارتی استعماری عزائم کے خلاف پوری ایمانی طاقت اور جذبہ حب الوطنی کے تحت مزاحمت کے لیے خود کو تیار کرے اور عالمی ضمیر جگائے۔ انہوں نے آزاد جموں کشمیر کے عوام سے بالعموم اور مظفر آباد ڈویژن کے عوام سے بالخصوص اپیل دہراتے ہوئے کہا ہے کہ 5 جنوری کو ہر ایک شہری بھارتی جنگی جرائم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے اور اقوام متحدہ سے ریاست جموں کشمیر کے سیاسی مستقبل کے تعین کے لیے حق خود ارادیت کے مطالبے کے لیے برہان وانی شہید چوک میں دن 10 بجے جمع ہو کر بھارت کے خلاف مزاحمت کا عہد کریں۔ دریاسنا خفیہ بھارتی ادارے را کے سابق سربراہ AS دولت نے ایک انٹرویو میں اعتراف کیا ہے کہ اگست 2019 میں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد کشمیری بجا طور پر محسوس کرتے ہیں کہ انہیں بھارت نے دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بہت کم بھارتی ہیں جو کشمیر جا کر یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کشمیری اصل میں کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیریوں کو اگست 2019 کے بعد بھارت سے کوئی امید نہیں رہی۔ AS دولت نے کہا ہے کہ پاکستان سے بات نہ کرنے کے بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان کا کشمیر میں اچھا تاثر نہیں گیا اور مودی حکومت کو کشمیر کی حساسیت کا ادراک نہیں ہے۔